बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: सबसे पहले ग़ीबत किसने की? जवाब: इब्लीस ने। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? जवाब: जुम्मे के दिन। सवाल: कुरान की आखिरी वही के कातिब कौन थे? जवाब: हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में रुकू सबसे ज़्यादा हैं? जवाब: सूरह बकरा में। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिया था। सवाल: कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है? जवाब: पहले कलमे को पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है। सवाल: गारे सूर से मक्का कितनी दूर वाक़या है? जवाब: गारे सूर से मक्का 4 मील दूर वाक़या है। सवाल: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी बताएं। जवाब: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी हज़रत बीबी आमना है। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल: क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा कैदी बनकर मदीना आए? जवाब: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो कैदी बनकर मदीना आए। सवाल: निफ्स ईरान ईरान के किस शहर को कहा जाता है? जवाब: निफ्स ईरान ईरान के शहर अस्फ़हान को कहा जाता है।
سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: اتبع کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب: اتبع بن ربیعہ سرداران مکہ میں سے تھا اور جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو نئی ہوتی تو لمبی ہوتی ہے اور جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: کون سی چیز دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ جواب: تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں، تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت توانائی عطا فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا سخت منع ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
سوال: بادشاہوں میں سب سے پہلے کس بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ حبشہ نجاشی نے۔ سوال: جہنمی جب جہنم میں روئیں گے تو ان کے آنسو کیسے ہوں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے، یعنی پانی کے آنسو کی جگہ۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال: بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب: بستر پر الٹا سونا جہنمیوں کا انداز ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب: شوہر کی ناشکری۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب: شرک کا متضاد لفظ توحید ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ جواب: قرآن پاک سورت مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے۔ سوال: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہیں؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال: بتائیے یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ جواب: یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: حضرت علی نے قلعہ قموس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب: اس دروازے کے متعلق مشہور تھا کہ 70 آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ سوال: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام میں ہوئی؟ جواب: وادی بیت لحم میں ہوئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ سوال: العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العصر کے معنی وقت، نماز عصر اور زمانہ ہیں۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال: مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر 7 ماہ میں مکمل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن مجید سنا تھا۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟
جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن اللہ پاک نے رکھا تھا۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و حکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و حکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟
جواب صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نویں پشت میں سے ہیں۔ سوال خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے۔ سوال کون سا عمل کرنے سے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے؟ جواب صدقہ دینے والے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے۔ سوال وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب نماز جمعے کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے کہاں شہید کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال اللہ تعالیٰ کس گناہ گار کو پسند کرتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب قرآن مجید میں کل 10,27,000 حروف ہیں۔ سوال جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن لوگوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی فرشتوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی حرام چیز ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے؟ جواب: غصہ حرام چیز ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے۔ سوال: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد سورہ صف میں آیا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے بغیر جھجک اسلام قبول کیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ سوال: معراج کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گیا، جن کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے تاکہ اس کو اپنی قدرتوں کے نمونے دکھائیں، وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے دو صورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں صورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی گود میں گزرا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا خطاب کس غزوہ میں ملا تھا؟ جواب: غزوہ خیبر میں۔
सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो क़यामत तक घूमती रहेगी? जवाब, दुनिया। सवाल, ज़मीन की तलाश में कबूतर किस पैगंबर ने भेजा? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, अगर कोई शख्स नमाज में ज़बान से अल्फाज कहे सिर्फ ख्याल में अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब, सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज नहीं होगी, बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब, दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल, दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? जवाब, दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल, किस खलीफा राशिद की बीवी की उंगलियां काटी गई थी? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी की उंगलियां काटी गई थी। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतिन से हुआ। जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतिन से हुए। सवाल, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद 86 है। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज बैठी थी? जवाब, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज बैठी थी। सवाल, पहली दफा सूर फूंके जाने पर तमाम जी रूह मर जाएंगी, दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर क्या होगा? जवाब, दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर सब दोबारा जी उठेंगे।
سوال: محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب: صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال: کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب: اوس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال: افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟ جواب: افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال: مردے کو قبر سے باہر کی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہی بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔